پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ برج کورس کا 36واں دن۔ آج ہم جماعت نہم کی درسی کتاب کمار بھارتی کے حصہ نظم سے ناصر کاظمی کی غزل صفحہ نمبر 92 کا مطالعہ کریں گے اور زمانے کے بدلتے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی خیالی شہر بسانے کے متعلق سوچیں گے۔ آؤ اہلیت پیدا کرے۔ غزل اردو شعری اصناف میں غزل کی خاص اہمیت ہے۔ غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں مکمل اور معنی و مفہوم کے اعتبار سے دوسرے شعروں سے جداگانہ ہوتا ہے۔ غزل کی ایک مخصوص حیت ہوتی ہے۔ اس میں مطلع، حسن مطلع، قافیہ اور ردیف وغیرہ کی خاص اہمیت ہے۔ غزل دیکھیے۔ سناتا ہے کوئی بھولی کہانی، مہکتے میٹھے دریاؤں کا پانی، یہاں جنگل تھے آبادی سے پہلے، سنا ہے میں نے لوگوں کی زبانی، یہاں ایک شہر تھا شہر نگاراں، نہ چھوڑی وقت نے اس کی نشانی، خیالوں ہی میں اکثر بیٹھے بیٹھے، بسا لیتا ہوں ایک دنیا سہانی، اندھیری شام کے پردوں میں چھپ کر کسے روتی ہے چشموں کی روانی، پہاڑوں سے چلی پھر کوئی آندھی، اڑے جاتے ہیں اوراق خزانی، نئی دنیا کے ہنگاموں میں ناصر، دبی جاتی ہیں آوازیں پرانی۔ سرگرمی نمبر 1۔ یہاں شاعر کون سے شہر کی کہانی سنا رہا ہے؟ یہاں شاعر شہر نگاراں کی کہانی سنا رہا ہے۔ شاعر خیالوں میں کیا بساتا ہے؟ شاعر خیالوں میں ایک سہانی دنیا بساتا ہے۔ اندھیری شام کے پردوں میں کون روتی ہے؟ اندھیری شام کے پردوں میں چھپ کر چشموں کی روانی روتی ہے۔ آندھی کے آنے سے کیا ہوتا ہے؟ آندھی کے آنے سے خزاں رسیدہ پتے جھڑ کر دور چلے جاتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 2۔ درج بالا غزل سے صنعت تضاد کا شعر تلاش کر کے لکھیے۔ شعر دیکھیے۔ یہاں جنگل تھے آبادی سے پہلے، سنا ہے میں نے لوگوں کی زبانی۔ اس شعر میں جنگل اور آبادی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ آؤ مشق کریں۔ اپنی بیاض میں غزل سے اپنا پسندیدہ شعر لکھ کر پسندیدگی کی وجہ بیان کیجیے۔ تو پسندیدہ شعر دیکھیے میرا یہاں پر ہے، آپ اپنی پسند کا لکھ سکتے ہیں اور پسندیدگی کی وجہ بھی لکھ سکتے آپ، ٹھیک ہے۔ یہاں ایک شہر تھا شہر نگاراں، نہ چھوڑی وقت نے اس کی نشانی۔ یہ شعر مجھے بہت پسند ہے کیونکہ اس شعر میں شاعر نے فانی دنیا کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس میں ہونے والی تبدیلیوں اور انقلابات کو ظاہر کیا ہے کہ بستیاں اجڑتی رہی ہیں، ویرانے آباد ہوتے رہے ہیں، عالیشان عمارتیں اور محلات کھنڈر میں تبدیل ہوتے رہے ہیں، بسا اوقات ان کے نام و نشان تک مٹ جاتے ہیں اور ان سے متعلق قصے، کہانیاں اور روایات داستان پارینہ میں محفوظ رہ جاتی ہیں۔ آؤ تخیلاتی بنیں۔ نئی دنیا کے ہنگامے پرانی قدروں کی آوازوں کو دبا رہے ہیں۔ موجودہ حالات کے پیش نظر اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ تو دیکھیے یہاں پر ہم نے لکھے مضمون، اس کے علاوہ بھی آپ لکھنا چاہتے کوئی تو لکھ سکتے۔ عہد جدید سائنسی اور تعلیمی اعتبار سے ایک مہذب اور ترقی یافتہ دور مانا جاتا ہے اور یہ بہت حد تک درست بھی ہے، لیکن جہاں تک تعلیمی قدروں کا تعلق ہے، یہ حقیقت ہے کہ مروجہ تعلیم سے نئی نسل کو جہاں نئی روشنی ملی اور اس کے خیالات و افکار میں تبدیلی آئی ہے، وہیں اس کے عمل و کردار میں جہالت اور وحشت کا عنصر نمایاں نظر آنے لگا ہے۔ علم انسان کو قدرت کا عطا کیا ہوا بیش قیمت تحفہ ہے، جس کا مقصد انسانی ذہن اور قلب و فکر میں پاکیزگی پیدا کرنا ہے، انسانی اخلاق کی تعمیر و بلندی، جائز و ناجائز چیزوں میں تمیز کرنا، غرض زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط اور شائستگی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے والے پرانے لوگوں میں یہ تمام خوبیاں نظر آتی تھیں۔ ان کے پاس علم کے ساتھ عمل بھی تھا۔ بزرگوں کا احترام، آپسی محبت، خلوص، رکھ رکھاؤ، لباس، برتاؤ سے ان کا ہر عمل ظاہر ہوتا تھا۔
آج ہم جہاں نئی نسل کو تعلیم کی جانب پیش رفت کرتے دیکھتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ تیز رفتاری سے وہ اخلاقی پستی کی جانب رواں دواں دکھائی پڑتی ہے۔ آج کل معاشرے کے 90% مسائل کی جڑ عدم رواداری ہے۔ صبر و تحمل، ملنساری اور خندہ پیشانی جیسے اوصاف ہمارے درمیان سے رخصت ہو چکے ہیں۔ آج اگر کوئی ہمیں ایک بات کہے تو ہم اسے 4 باتیں سناتے ہیں۔ ذرا سی بات پر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر مرنے مارنے پر اترتے ہیں۔ آئے روز ذرائع ابلاغ میں اس طرح کی خبریں دیکھنے کو ملتی ہے کہ روڈ ریج میں گاڑی چھو جانے سے کوئی مارا گیا، چند روپیوں کے قرض کی واپسی نہ کرنے پر چھرا گھونپ دیا گیا، اور کہیں کسی کی موب لنچنگ کی ہو گئی۔ ہم یہ تک بھول چکے ہیں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ پرانی اقدار میں اخلاقیات کی بڑی اہمیت تھی۔ مشترکہ خاندان، ملنساری، اتحاد و اتفاق، باہمی تعاون کا جذبہ تھا۔ چند اشروں قبل ہماری یہ سوچ تھی کہ ہماری ترقی سے ہمارا خاندان ترقی کرے گا۔ اگر ہم کوئی کارنامہ کرنا چاہتے تو ہماری سوچ یہ ہوتی تھی کہ اس کامیابی سے ہمارا ملک، خاندان اور شہر کا نام روشن ہوگا۔ اب ہماری سوچ کا دائرہ مختصر ہو گیا ہے۔ ہم اپنے یا اپنی اولاد کے بارے میں ہی سوچتے ہیں۔ آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں انسانی رشتوں کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ خاندان والوں کی محبتیں، چاہتیں، باہمی ایثار، اپنائیت، ایک دوسرے کا خیال اور خوشی و غم میں شراکت سے زندگی کو رونقیں ملتی ہے، لیکن مادہ پرستی اور جاہ پرستی خاندانوں کو توڑنے کا سبب بن رہی ہے۔ پرانے وقتوں میں بوڑھے والدین کی بڑی قدر و قیمت تھی، انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا تھا۔ آج ان کی جگہ اولڈ ایج ہوم سینٹر ہے۔ دادی نانی گھر کے چھوٹے بچوں کی تربیت کیا کرتی تھی، انہیں سبق آموز کہانیاں سناتی، ان کی دیکھ بھال کرتی۔ مشترکہ خاندان کا رواج ختم ہو گیا۔ ماں باپ نوکری کے سلسلے میں باہر رہتے ہیں، بچوں کی دیکھ بھال آیا یا نوکرانی کرتی ہے، تو پھر کیا حال ہوگا؟ آج کے سماج کی خاندانی زندگی صنعتی اور تکنیکی انقلاب کی وجہ سے بکھر کر رہ گئی ہے، بلکہ ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے بے جا استعمال سے بے حیائی، فحاشی، بد اخلاقی اور بدکاری کی آندھیوں کی زد میں ہے۔ ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے مفید استعمال پر توجہ دلانا ضروری ہے۔ جدیدیت اور فیشن کے نام پر ہماری اخلاقی اور معاشرتی اقدار کو شدید خطرہ لاحق ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری معاشی تہذیب اور روایات نہ صرف ہمارے ذہنوں میں دھندلا رہی ہے، بلکہ آئے دن نئی تہذیبوں کی رسومات انتہائی غیر محسوس طریقے سے ہماری زندگی میں شامل ہوتی جا رہی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پرانی اخلاقی و انسانی قدریں بتدریج معدوم ہوتی جا رہی ہیں اور ان پر نئی تہذیب کے نمایاں اثرات دکھائی دینے لگے ہیں۔ کل تک جو باتیں اخلاقی نقطۂ نظر سے معیوب سمجھی جاتی تھیں، اب وہ خوبی بن گئی ہے۔ نئی نسل کے افراد پرانے نظریات اور خیالات کو دقیانوسیت سے تعبیر کرنے لگے ہیں، ان کا مذاق اڑانے لگے ہیں۔